بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شوبز کا سب سے حساس اور سب سے افیکٹو جو شعبہ ہے وہ ہے تھیٹر. اسٹیج دنیا بھی ایک اسٹیج ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا اسٹیج سے یا تھیٹر سے جو لوگ سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس لیول کے فنکار ہیں. اور پھر اسٹیج پہ یا تھیٹر پہ وہ لوگ جو اپنا نام بنائیں اور لوگوں کو سب کو پیچھے چھوڑ جائیں ان کے بارے میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے فنکار ہوں گے. پھر اس سے بھی آگے بڑھیں, کوئی ایسی خاتون ہو جس نے مردوں کی بولتی بند کروا دی ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ایک فنکارہ جنہوں نے پاکستانی اسٹیج کے اوپر مردوں کی بولتی بند کروانے کا آغاز کیا تھا. میں بات کر رہا ہوں روبی انم کی. السلام علیکم روبی, کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ, وعلیکم السلام. الحمدللہ, بہت بہت شکریہ آپ کی تعریف کرنے کا, اور بہت شکریہ مجھے یہاں پہ آپ نے بلایا, مجھے اس قابل سمجھا, بہت شکریہ. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسٹیج کی وہ پہلی اداکارہ ہے جس نے مردوں کو جھکتے کرنی شروع کی تھی, اور مرد جو یہ پتہ بھی ہے آپ کو بات, اور مردوں کو چپ کرایا تھا. کیسے ہوئی, کیسے آپ کے اندر یہ ایبلٹی تھی کہ آپ مردوں کو بھی, مطلب اسٹیج پہ ہمارے یہاں تو ہیجمنی تھی مردوں کی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا نورا کشتی کیا ہوتی ہے, ٹھیک, کہ مطلب کشتی ہے, نورا کشتی کی ہوئی تو وہ شیبہ حسن صاحبہ کام کرتی تھی, عابد کشمیری صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, شوقی خان صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, تو وہ جب بات کر رہے تھے نا نورا کشتی اس طرح کی کہ میں تینوں اے کہنا ہے, تو مینوں اے کہنا ہے, تو مینوں اے کہنا ہے, تو میں تینوں اے کہنا ہے, تو وہ اس کو کہتے تھے سارے کہ یہ نورا کشتی ہے. اب جب میں فیلڈ میں آئی, با خدا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا کام ہے کیا نہیں. مجھے میرے بڑے جو میرے ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے محبت دی. میری صرف اور صرف یہی سوچ ہوتی کہ میں وسیم عباس صاحب نے جگت لانی, لو کوئی تمنا نہیں تھی, کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ میں نے کوئی کلیپ لینی ہے, کوئی ایسی مجھے پورے ڈرامے میں یہ تھا کہ جس ڈرامے موسٹلی ارلی ٹائم پہ میں نے وسیم عباس صاحب ہی ہیرو تھے, تو میری کوشش ہے کہ میں وسیم عباس نو پھڑ لواں, کیونکہ وسیم عباس خوبصورت آدمی, ان پہ کوئی جگت نہیں لگ رہی. ہر بڑا فنکار کہہ رہے سہیل احمد صاحب کہتے تھے وسیم عباس دے منہ تے بھائی کوئی جگت نہیں لگتی. میں کہتی میں وسیم عباس نو کوئی جگت لانی, میں وسیم صاحب نو پڑھنا. پھر وہ اس میں کہیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی رحمت کی کہ طارق جاوید صاحب جیسے بڑے لوگ انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا. اب منیر راج جیسے اعلیٰ لوگ جنہوں نے مجھے, اور سی ایم منیر صاحب جیسے, مجھے یاد ہے کہ سی ایم منیر صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ کہا تھا اللہ میاں انہیں جنت میں خاص مقام اور اعلیٰ درجہ دے, وسیم ایک دن ہے کڑی تانوں پھڑے گی. تو میں بڑا خوش, میں کہ اچھا, تو پھر بڑا ٹائم لگا, لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسی رحمت کی کہ میری تمنا یہی ہوتی تھی کہ کوئی بات کر رہے میں اس کو جواب ضرور دوں, اچھا دوں, کیونکہ ہمارے دور میں ولگیرٹی نہیں تھی. ہمارے دور میں الحمرا آرٹس کونسل بہت سخت تھا, اور پنجاب آرٹس کونسل بھی بہت سخت تھی, تو زوم آئینی کا تو تصور بھی نہیں تھا, لیکن شرارت چلتی تھی. تو الحمدللہ وہ شرارتوں میں میرے مالک نے کام میں برکت ڈالی. پھر آؤٹ ڈور زیادہ کیا, پاکستان سے باہر زیادہ گئی, تو وہاں مذاق شرارت پردیسیوں کے لیے کوئی بات کر دینی, وہ میں نے دیکھا اس پہ زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا. تو پھر اسی سائڈ پہ آگے, تو پھر میں نے کہا ہیروئن تے بڈھی ہو جاندی ہے چھیتی, ٹھیک, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑا مختصر, اس بڑا کی ایک مخصوص لائف ہوتی ہے. ہاں. تو اللہ کی رحمت سے پھر میں نے ایسے رول شروع کر دیے کرنے, یا میرے ڈائریکٹرز نے, میری کیا اوقات تھی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کروں, میرے ڈائریکٹرز نے مجھے اس طرح کے رول دیے کہ جس میں شرارتی ہی رہا. اور الحمدللہ رب العالمین یہ ابھی کچھ 6 ماہ پہلے میں نے مختلف رول شروع کیے ہیں کرنے, ورنہ میں زیادہ تر اس طرح کے رول کرتی تھی کہ جس میں صرف شرارت ہی ہو. اچھا, جو بڑی اسکرین کا آرٹسٹ ہوتا ہے عمومی طور پہ, عام طور پہ وہ چھوٹی اسکرین پہ نہیں جاتا. آپ لوگوں نے چھوٹی اسکرین پر بھی کام کرنا شروع کیا, ٹیلی ویژن پہ کام کرنا شروع کیا, انفرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہیں اس میں. اچھا, وہاں ابھی آپ نے بات کی نورا کشتی کی, وہاں کیریکٹر بنا کے دے دیے جاتے ہیں, وہ آپ بیٹھے پرفارم کر رہے ہیں. آپ کا پروفائل کافی بڑا تھا, اس کے بعد ٹی وی تک محدود ہونا اور پھر ایک خاص قسم کے پروگرامس میں بیٹھنا, اسے آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی ایبلٹی, اپنی صلاحیت کو نقصان پہنچایا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں وہ نہ کرتی تو شاید میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتی کیونکہ یہ جو وہ جب سٹارٹ میں جو شوز تھے, جس شو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں پیسے بہت اچھے تھے, اور
ہم نے سب کچھ تو دیکھ لیا تھا الحمدللہ اتنی چھوٹی سی ایج میں. میرے خیال میں پاکستان کی اپنے منہ سے تو تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرے بڑے کہتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹی ایج کی آرٹسٹ ہوں جس نے پوری دنیا گھومی، بہت ارلی ٹائم میں بڑے اچھے پیسے کمائے، سب سے جلدی گھر بنایا، چاہے چھوٹا سا بنایا. تو اب ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ اس کا اب خاموشی سے مزے سے کام کرے. اور پھر وہ آفتاب اقبال صاحب والے شو میں کام کرنا تو اس وقت یہی سے نا اولمپک کی تسی کے ڈنڈے ہو، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. اس میں آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کھیلیں گے، ورنہ وہاں کمپرومائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہاں میں نے کیا. اور لیکن آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میں نصرت ٹھاکر صاحب کی پی ٹی وی کے حوالے سے میں ان کی شاگرد ہوں. پی ٹی وی میری ماں کا درجہ رکھتا ہے اور الحمدللہ میں آج تک پی ٹی وی سے ہی محبت کرتی ہوں، اور میں ان کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ منسلک ہوں. اور میں الحمدللہ میں آپ کو گائے بگائے وہاں ضرور نظر آتی رہتی ہوں. اور میں نے پی ٹی وی سے بیسٹ اینکر ریجنل ایوارڈ بھی ون کیا اپنی محنت اور اپنے ٹیلنٹ سے. اچھا روبی، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی لوگ، شو بز کے جو لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کامنٹ کرتے ہوئے نا کچھ بخیلی کا، کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں. عورتیں عورتوں کے اوپر تبصرہ کرتے وقت بہت آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں. مرد مردوں کے بارے میں آپ جب تعریف کرتی ہیں تو کھلے عام کرتی ہیں، ایکسیپٹ کر رہی ہیں نصرت ٹھاکر صاحب کا نام، وسیم عباس، سہیل احمد صاحب، تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ جس انداز میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نصیبوں والی ہوں، میں لکی ہوں کہ پہلے میرے والد محترم، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے، انہوں نے میری جس طرح کی پرورش کی، انہوں نے جس طرح میں نے کام کیا شروع سے، انہوں نے مجھے کسی طرح کا انہوں نے کہا منافقت اور بے ایمانی نہیں کرنی. پھر میں لکی، میرے ہسبینڈ مجھے ایسے ملے، ورنہ موسٹلی خواتین جو ہوتی ہیں وہ کوئی بات کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، میرے بندے نہ پتہ لگ جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اس کو مائنڈ نہ کرے. تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے مرد ہیں، میں سب کی بات نہیں کری، بہت سے مرد ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر میں عورت کی تعریف کروں گا میری گھر جا کے لڑائی ہو جائے گی. بہت سے مرد ایسے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری بڈھی ہے نہ کبھی تو ادھر بڑا کام کیتا ہے. اور شاید میں خوبصورت بھی اتنی تھی، میں سیدھی بات ہے میں شرارتی بھی اتنی تھی. ہو سکتا ہے کئی بندیاں نے اپنے گھر نہ دسیا ہوئے کہ روبی دے نال ایڈے فری بھی ہے سا. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. تو میں اس معاملے میں لکی ہوں کہ میرا میاں جو ہے وہ میری ہر بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. بلکہ اب اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ تم ان سینئرز کا نام ہی لو جنہوں نے واقعی ہی تمہارے لیے بہت کچھ کیا. تو بہت سارے سینئر ایسے نے جنہوں نے اوی نال لائی پھرنی ہے جڑے نا دے سینئر سن. تو لیکن میرے خیال میں اگر میں منیر راج صاحب کا نام نہ لوں، سی ایم منیر صاحب، ایم جی رانا صاحب، تھیٹر کے حوالے سے اور ٹی وی کے حوالے سے نصرت ٹھاکر صاحب، اعظم خورشید صاحب، اب سحر میرے بھائی ہیں، میں ان کا نام سبدہ سحر، ان لوگوں کے نام نہیں لوں گی یا محسن بھائی کا نام نہیں لوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہے. جس شخص نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو، آپ کی عزت کی ہو، آپ کو محبت کی ہو، آپ کو پروٹوکول دیا ہو، میرا خیال ہے جس نے آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کی ہو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان ایک بندہ کہتا ہے یار روبی دے وال بڑے سونے نے، تینوں بڑے سونے لگتے ہیں وہ وال، اے لو گھر لڑائی. یا ایک فنکار کہتے ہیں یار روبی بہت اچھی، جیسے حاجی ٹھاکر صاحب میری بہت تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے. جب وہ میری بات ان کے گھر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حاجی صاحب تو حاجی صاحب نے، اس کے گھر میں نہیں لڑائی کیونکہ اس کی بیوی کو پتہ میرا میاں کیا ہے. شاید بہت سی عورتوں کو اپنے میاں کا نہیں پتہ، وہ اپنے شوہروں پہ اعتبار نہیں کرتی یا ان کے شوہروں کے کردار اچھے نہیں ہوں گے، تبھی وہ بیچارے جیسے کیسر پیا میری عزت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. تم یا گلفام بھائی ہیں وہ میری تعریف کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے جونیئر ہو کے بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں. ٹھاکر نہیں میرا جونیئر، کہتے تسی یہ سوچو. ببو برال صاحب جب تک زندہ تھے وہ میرا ذکر خاص کرتے تھے اور مجھے اچھا لگتا تھا. ٹھیک. اچھا آپ جس دور میں آئیں اس دور میں تھیٹر تو ہو رہا تھا، اوپن ایئر تھیٹر تھا، الحمرا تھا، تھیٹرز تو تھے، یہ کچھ بعد میں بنے، اور ٹی وی بھی ہو رہا تھا، اور لوگ بڑی تعداد میں دیکھنے جاتے تھے، تھیٹر میں بڑی عوام ہوتی تھی اور کوئی ایک ولگر جملہ نہیں ہوتا تھا. پھر یہ چلتے چلتے سہیل احمد صاحب نے بھی اعتراض کیا، ہم تھیٹر کو صرف ڈانس تک لے آئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار تو میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ جب ڈانس آیا تو میں نے کچھ عرصہ کام کیا. ابھی تو ماشاءاللہ میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. 16 سال میں سے 15 سال تو میں نے تھیٹر کیا ہی نہیں.
اور آپ شاید یقین کریں پورے 15 سالوں میں تھیٹر پہ 2 دفعہ گئی ہوں. میں نے یہ شاید اپنے استادوں سے ہی سیکھا. تو تھیٹر پہ جو ولگیرٹی آئی وہ آئی آؤٹ ڈور کے لوگوں سے, کیونکہ یہ پہلے ہم جب یہ میں آج کو وہ آج آپ کو جو میں بات بتا رہی ہوں یہ شاید لوگوں کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یا وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. جب ہم لوگوں نے آؤٹ ڈور کے فنکار لانے شروع کیے, ڈائریکٹرز نے اور پروڈیوسرز نے, کچھ پروڈیوسروں کے فیوریٹ تھے, تو وہ یہاں کے ریہرسل نہیں کرتے تھے, ہم لوگ کرتے تھے 15 ریہرسلس, 14 ریہرسلیں. اب وہ ریہرسل میں آپ اسکرپٹ یاد کرتے ہیں اور پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو اسکرپٹ میں ہے. اس دور میں یہ شروع ہوا کہ آؤٹ ڈور سے جو لوگ آئے انہوں نے اسکرپٹ نہیں یاد کیا, کیونکہ وہ آتے تھے سینسر والے دن, یعنی جس دن ڈرامہ ہے یا ایک آدھ ریہرسل کی. اب ان میں اور ہم لوگوں میں تھوڑا سا فرق تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جگتیں شروع کر دی. جگتوں میں ہلکی سی پہلے زوم آئینی, وہ جو زوم آئینی تھا وہ لوگوں کو مزہ آیا. پھر کرتے کرتے کچھ ایسے آؤٹ ڈور کے تھیٹرز کے پلیز آئے جس میں ولگیرٹی تھی, وہ لوگوں کے کانوں کو اور مزہ آیا. کچھ خواتین ایسی آئیں جن کے ہم لوگ تو نوکرانی تھے تو ہماری جرت نہیں. مجھے یاد ہے ایک ڈرامے میں مسعود اختر صاحب نے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے میک اپ نہیں کرنا, کیونکہ میرا وہ شاید تیسرا ڈرامہ تھا. تو مسعود صاحب نے میرے سیٹ پہ جانے کے ٹائم میرے منہ پہ پورا اپنے ہاتھ سے میرا پورا میک اپ خراب کر دیا. انہوں نے کہا یہی لگے گا کہ تم نوکرانی جڑی ہے وہ میک اپ کاری سی تو خراب ہو گیا. لیکن میں بڑا روئی, میرا تیسرا ڈرامہ تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. مسعود اختر اتنا بڑا نام, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے, مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جس وقت میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, وہ سارا میرا گڈمٹ سا میک اپ جب ہو گیا نا تو وہ کامیڈی سی لگ رہی تھی کہ ایک نوکرانی کو کیا پتا میک اپ کا, یا ایک نوکرانی کو مہنگے کپڑوں کا کیا پتا. ابھی تھیٹر پہ آپ چلے جاؤ تو ابھی تو ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں, خدا کی قسم نوکرانی میں اور مالکن میں کہیں فرق نظر آتا ہے. بلکہ میں تو اتنے حیران ہوتی ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے منیر راج صاحب کا ڈرامہ کیا تھا. منیر راج صاحب نے کہا روبی میں نے بڑا چنگا لگتا ہے کہ تو نیل پالش نہیں لگاندی, لیکن تیرے ناخن تو نہیں بڑے. میں نے کہا جی میں سمجھی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نوکرانی کے ناخن کبھی بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس نے سبزی بھی کاٹنی ہے, اس نے صفائی بھی کرنی ہے. اب کون سوچتا ہے ایسا؟ اب آپ نوکرانی نے 1.5 لاکھ کا تو سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے کیا نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور کیا اس کی جولری ہے, کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ ہے خرابی کی وجہ. اچھا وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو اتنی عقل ہی نہیں ہے نا, وہ اس کو پروڈکشن کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ آپ والی بات ہے, رینڈم لوگ ہیں, پروڈکشن ہاؤسز بنا لیے. ایک شجاعت ہاشمی کا بھی پروڈکشن ہاؤس ہے آئی تھنک, وہ بھی کام کرتے ہوں گے, ان کا اپنا لیول ہوگا, باقی لوگوں کا اپنا ہوگا. ارے شجاعت ہاشمی صاحب, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کے لوگ موجود ہیں. اب اسی سٹیج پہ عمر شریف بھی تھے, سبحان اللہ, امان اللہ بھی تھے, سہیل احمد بھی تھے, آپ بھی تھیں ہیں. ان لوگوں نے تو کوئی زبانی گفتگو نہیں کی, ان لوگوں نے تو کوئی لچر پن نہیں کیا, مشہور یہی ہوئے. تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا نا, اور ان لوگوں کو کل کیا گیا. تو اس کا ذمہ دار کیا صرف وہ بندہ ہے جو ڈرامہ بنا رہا تھا, جو پیسے دے رہا تھا, یا ہم سب بحیثیت قوم ذمہ دار ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہیں اس بات کے. ہم لوگوں کو پہلے دن روک دینا چاہیے تھا ٹھیک کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. اب آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے 15 سال پہلے آپ تمام ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں عورت کی عزت کی جاتی تھی. اس میں ماں کو ماں, بہن کو بہن, بیٹی کو بیٹی, نوکرانی کو پتر ادھر آئیے کام کر, پتر ہے کرنا ہے. مطلب آپ نے انور علی صاحب جیسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ہمیشہ تو کر کے بات ہی نہیں کی, تسی کر کے بات کی. ہمارے تھیٹر پہ جتنا بھی ہمارے کام کرنے والے تھے انہوں نے خواتین کی عزت ہی کی. ابھی کے جو لڑکے آئے تھے جو مطلب ابھی ان کو آئے بھی 30 سال ہو گئے ہیں, ان میں سے کوئی 50% لڑکے ایسے جو لڑکی کے اوپر جگت لگانا فخر سمجھتے ہیں, اور لڑکی اس لیے جگت لگواتی ہے کہ مجھے آڈینس دیکھ رہی ہے. ہم تو ایسی بات نہیں سوچ سکتے. شیبہ حسن صاحبہ کو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا. شیبہ جی چاہے نورا کشتی لڑتی تھی, لیکن شیبہ حسن صاحبہ کا اسکرپٹ بڑا مضبوط تھا, ان کے ڈائریکٹر بہت مضبوط تھے. ہمارے دور میں جتنی بھی خواتین تھیں وہ کام کرنے والی تھی, اپنے پہ جگت نہیں لگواتی تھی. اب ہم اس دور میں جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے کوئی 50% ہے وہ تو خوش ہوتی ہیں, جو جب وہ انہیں کہتے ہیں تو تے ادھا لاہور لٹ کے کھا گئی ہیں,
یا وہ کہتی ہیں نہیں پاکستان سے کچھ بندہ بھی چھڈنا ہے کہ نہیں چھڈنا, مجھے کوئی ایسے کہ میں چپیڑ مارا ہوں منہ دے اتے, کیونکہ میں خاندان پہلے, میرا ماں باپ, میرے بہن بھائی پہلے, میرے سسرال والے پہلے, ٹھیک ہے. میں عزت سے کام کرتی ہوں, اپنے مزے سے کام کرتی ہوں, کیونکہ میں نے 14 سال اپنے میاں کے کہنے پہ تھیٹر نہیں کیا. میں اب تھیٹر پہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, اپنے مزے کے لیے. مجھے وسیع شاہ صاحب نے پوچھا کہ روبی آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, ٹی وی, تھیٹر, فلم؟ تو میں نے اس میں کہا کہ مجھے نا تھیٹر, مجھے لگتا ہے میں تھیٹر میں نا مجھے سانس آتی ہے, میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں, مجھے لگتا ہے میں زندہ ہوں. تو میرے میاں نے وہ بات دل پہ لی کہ یار اس کو تھیٹر اتنا پسند ہے, اس نے چھوڑ دیا. تو ابھی میں ایک بہت بڑے اچھے ڈائریکٹر ڈاکٹر اجمل ملک صاحب کے ساتھ, جو مجھے دیکھ کے رول لکھتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ میں جہاں کیش ہوئی ہوں, یا تو میں ناصر چنیوٹی کے ساتھ کیش ہوتی ہوں. ناصر چنیوٹی میرے بیچ کا ہے, ناصر چنیوٹی ولگیرٹی سے دور ہے, وہ اسکرپٹ پہ کام کرتا ہے. جہاں میں گلفام بھائی کے ساتھ کام کرتی ہوں میں کیش ہوتی ہوں. جہاں پر بھی جو لڑکے کام کرنے والے, جیسے کیسر پیا وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے. اب ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے وکی کوڈو, اللہ کا کو خاص کرم ہے اس پہ. پہلے ایک دور تھا اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ولگر ہے, لیکن وہ انڈین موویز بھی کر کے ہے, لیکن ابھی وہ تھیٹر پہ کام کر رہا ہے. وہ چوں بھی کر دیتے لوگ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. سوری. اب میں نے خالد عباس ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا, مجھے بتائیں میں کہاں غلط کام کروں گی. میں نے عابد کشمیری جیسا انوسینٹ بندہ, جو میں نے عرفان کھوسٹ صاحب کے ڈرامے کی, یار جس نے عرفان کھوسٹ کے ساتھ کام کیا ہے, ان کی ڈائریکشن میں کام کیا ہے, وہ ولگر نہیں کر سکتا. اس کو تھپڑ کا ڈر ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ تھپڑ وہ نہیں ہے جو ڈائریکٹر نے مارنا ہے, وہ جو آڈینس نے مارنا ہے. ایک بات آپ آج کریں, وہ کیش نہیں ہو رہی, آپ دوسرے دن چھوڑ دیں. یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے, خیام سرحدی صاحب سے سیکھا ہے. اچھا آپ لوگوں نے تو اتنے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا, ڈیسنٹ بھی تھے, باوقار بھی تھے, لیکن آپ کی اپنی گفتگو سے ایک چیز فیل ہو رہی ہے. ہم عمومی طور پہ پرسیپشن یہ ہے کہ جو شو بز ریلیٹڈ لوگ ہیں, خواتین ہو یا مرد ہوں, وہ اتنے جس کو کہتے ہیں ہیزیٹنٹ نہیں ہوتے, ایک کھلے ڈلے سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ جو بتا رہی ہیں کہ بیویاں شوہروں پہ شک کرتی ہیں, شوہر بڈیاں تے شک کر دینے, نال دیاں بڈیاں ایک دوجے تے شک کر دی ہیں, مطلب اتنے زیادہ غیر محفوظ ہیں آپ لوگ, اور اتنا زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے آرٹسٹ. ہم نہیں سارے. تسی کل نکلو ہاں گھروں ذرا تیار ہو کے, اچانک وہ کپڑے پاؤ جڑے تسی کتے ویاہ تے پاندے ہو, پرفیوم گھٹ نہ لانا, ذرا زیادہ لانا. جے پرجائی تانوں پوچھے گی نہیں خیر ہے نا اج, ہر آپ کسی شادی میں چلے جائیں, آپ دیکھیے گا اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ مرد اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا بیوی ہی مرد کو دیکھ رہی ہے کہ میرا میاں کتے ہور تے نہیں تکدا پیا. کیوں؟ کیونکہ مردوں نے اپنا دھیان رکھنے شروع کر دیا ہے. پہلے مرد ایسے نہیں تھے, پہلے مردوں نے بوسکی کی شلوار قمیض پہنی ہے, آپ نے دیکھا ڈیسنٹ طریقے سے, بچہ بھی گودی چ چکیا ہے, ایک انگلی نال بھی لایا ہے, ٹھیک ہے. اب کے مرد جو ہیں اس نے تو کالا رنگ لازمی پہننا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو جب شادی میں جانا ہے تو اس نے بتانا ہے یا کہ میں کچھ ہوں, ٹھیک ہے. پھر بیوی کا بنتا ہے شک کرنا, اور خوبصورت مرد ہو تو اس پہ تو شک بنتا ہی بنتا ہے. اچھا چلے یہ ہو گیا. آپ نے یہ کہا کہ یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ عام گھرانوں میں تو عورتیں شک کرتی ہیں. شو بز کے لوگوں کے بارے میں کنسیپٹ ہے کہ یہ ذرا کھلے ڈلے لوگ ہوتے ہیں, ان میں یہ نہیں ہوتا ہوگا. لیکن آپ نے کہا کہ نیچر ایک ہی جیسی ہوتی ہے. بڑی اچھی اچھی خواتین اور بڑے اچھے اچھے مرد حضرات, آرٹسٹ بھی بہت اچھے اور انسان بھی بہت اچھے. بڑی ٹیلنٹڈ خاتون بشرا انصاری, سبحان ساری اللہ, دنیا جانتی, واٹ اے ٹیلنٹ. واہ واہ. یہ بڑھاپے میں کیا انہوں نے؟ وال ڈائی کرا لے. وال ڈائی نہیں کرایا, جڑا بیاہ کی دس نہیں مطلب شادی کی جواز ہے. میں کچھ بڑھاپے کی شادی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس ایج میں, اور پھر اب شادی طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کرنے کے بعد اقبال انصاری صاحب کی بے تحاشا برائیاں بھی وہ کر رہی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اقبال اقبال انصاری صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا اس کے بارے تو میں. کتنا بڑا آدمی ہوگا, بڑا وہ آدمی ہے وہ, اسی لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. آئی لو اقبال انصاری صاحب. اچھا میں نے ان کا ایک دیکھا کلپ, یار سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں وہ بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی بات وہ اتنے پیارے انداز میں کر گئے. یعنی میری ان سے ملاقات نہیں ہے, اتفاق کی بات ہی ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہے, اور لیکن کیونکہ ہم نے ان کا کام دیکھا, ان کو پڑھا, تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے پرنٹ میڈیا ہی تھا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہی کپلز پیارے لگتے تھے, جیسے
مجھے بہت پسند تھے طاہرہ سید صاحبہ اور راحت کاظمی، ان کے شوہر نعیم بخاری. نعیم بخاری صاحب خوبصورت. اب راحت کاظمی، سائرہ کاظمی، خدا کی قسم، جیسے فضیلہ قاضی اور کیسر بھائی، اس طرح کر کے اب پیارے پیارے لوگ جو، اچھا کپل تو بہت ہیں لیکن جو پیارے خوبصورت لوگ جن کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کیا خوبصورت ہے. تو بشریٰ انصاری صاحبہ کے جو میاں ہیں انہوں نے کسی چیز کا کبھی جواب نہیں دیا، اور رہ گئی یہ جو اب والے ان کے ہسبینڈ ہیں، اللہ میاں ان کو زندگی دے، وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور بلکہ مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہسبینڈ ہونا چاہیے جو لگے جسٹ آپ کا اسسٹنٹ ہے، آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کو مشکل ٹائم میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ کبھی وہ کوئی ویسے تو اللہ نہ کرے کہ وہ ڈپریشن میں جائیں، لیکن میں نے فیل زیادہ کیا ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں. کیونکہ اگر فرح انہیں آج بھی یاد کرتی ہے یا آج بھی ان کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیئر کرنے والے ہوں گے. اور بشریٰ انصاری جی نے اگر شادی کی ہے تو میرے خیال میں اکیلے رہنے سے بہتر تھا کہ اگر انہیں کوئی سچا پیار انہیں سالوں بعد ملے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے کہ انہیں پہلے 35-36 سال شادی کی سچا پیار نہیں ملا، اب سچا پیار ملا انہیں. تو میرا خیال ہے کہ اللہ میاں یہ سچا پیار آخر تک رہے. وہ اس لیے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور انسان کو بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. صحیح بات ہے. اور بشریٰ انصاری جی اب اس ایج میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا دھوکہ کھائے. اچھا ایک سوال ہے، عمومی طور پہ میں نے دیکھا بھی ہے جو بڑے آرٹسٹ ہیں جتنے بھی، مطلب پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، آرٹسٹ بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن انسان بہت بڑے نہیں ہوتے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے. کھل کے گل کرو، تسی مثال صاف کے طور دسو. پہ الپچینو کو دیکھ لیں، اس کی اپنی لائف دیکھ لیں، پھر وہ جو ویسٹ کے کافی لوگ ہیں، اس کے بعد امیتابھ بچن کا کردار بھی دیکھ لیں. پھر یہاں پہ بھی اب جو سچویشن ہے، جیسے بشریٰ کی تو ایگزامپل صرف دی ہے میں نے. بشریٰ انصاری بشریٰ صاحبہ کو تو آپ نے کرنا ہی تھا سوال، مجھے اندازہ تھا، کیونکہ میں نے بشریٰ انصاری صاحبہ کے بارے میں پہلے بھی کہا کہ وہ میری سینئر ہیں، وہ بڑی ہیں، وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہے اور ان جیسا کوئی دوسرا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اگر کوئی اچھی کامیڈین تو وہ مومو، میرے خیال میں ہاں وہ اچھی اداکارہ ہے. ہینا دل پذیر ہینا جو دل ہیں پذیر وہ اچھی انہیں اداکارہ ہے. ٹکر اب دیتی ہیں. بشریٰ انصاری کے مطلب بشریٰ انصاری صاحبہ نے جتنے بھی رول کیے ہیں، لیکن ہینا دل پذیر نے اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ رول کیے ہیں اور اتنی ویریشن ہے. کراچی میں یہ دو کامیڈین ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت بڑی فنکارہ ہیں. اچھا آپ نے کافی چھوٹی عمر میں اسٹیج کرنا شروع کیا، اور اسٹیج پہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ ینگ ایج میں ہی آتے ہیں. پی ٹی وی پہ بھی ہم نے دیکھا، پی ٹی وی کر کے آئی ہیں کہ بہت ہی کم عمری میں مہرین الہی جیسی خواتین، ہائے اور کیا کتنی خوبصورت، خوبصورت لیڈی، سبحان اللہ. اور تھوڑا تھوڑا کام کیا اور پھر اپنے اپنے گھر والی ہو گئی. ہماری فلموں کے اوپر اس کا اثر کب پڑے گا کہ یہاں بھی کچھ نوجوان چہرے آنے لگ پڑے؟ مثال کے طور پہ انجمن 50 سال کی عمر تک ہیروئن آتی رہی، اب وہ مائرہ خان نام کی وہ خاتون ہے، وہ بھی مطلب ہے وہ ہیروئن آتی ہیں. تو یہ کب یہ صحیح، سائمہ بھی ابھی کچھ موویز میں ہیروئن آ رہی ہیں، تو یہ کب کلچر چینج ہوگا؟ آپ نے تو کہا کہ میں نے صرف اس وجہ سے فلم اسٹیج کا لیڈ رول چھوڑا کہ میں اپنی اداکاری کی لائف بڑھانا چاہتی ہوں، تو یہ خواتین کب سیکھیں گی؟ دیکھیں جی، یہ تو نصیبوں والی ہیں. اب دیکھیں، اب آپ سائمہ جی واحد آرٹسٹ ہیں کہ ان کے بارے میں کبھی کوئی برائی نہیں کرتا. جیسے سجاد علی ہمارے سنگر ہیں، ان کی کوئی برائی کبھی نہیں کرتا. سائمہ جی بہت اچھی آرٹسٹ ہیں. اب سید نو، اب وہ فلمیں پاکستان میں بند کتنی کر رہی ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، اب سائمہ جی ایک ڈرامے میں پھپھی کا رول کر رہی ہیں اور ایک فلم میں ہیروئن کا رول کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عوام دیکھیں کہ عوام انہیں اس رول میں بھی پسند کر رہی ہیں اور ان کو ایز اے ہیروئن بھی پسند کر رہی ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں واحد ہی سائمہ نور ہی ایسی خاتون ہے کہ جنہیں لوگ ہر رول میں پسند کریں، ورنہ ایسے کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون ٹی وی پہ جو گھر گھر میں ہر بیڈ روم میں چل رہا ہے وہاں پھپھی دا رول کر رہے ہیں، اور جب آپ بڑی اسکرین پہ ہیں تو آپ ہیروئن ہیں. تو یہ اللہ نے ان پہ رحمت کی ہے. اور رہ گئی مائرہ جی کی بات، تو مائرہ ایک بہت ہی لکی، نصیبوں والی اور کم بولنے والی
اور میرے خیال میں آپ اس کی کتنی بھی برائی کر لیں، وہ کبھی بھی جو لوگ اس کے خلاف ہیں انہوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور میرا خیال ہے اب وہ اپنی شادی جب سے ان کی ہوئی ہے وہ اپنی زندگی کو بڑے مزے سے گزار رہی ہیں. اور باقی جو خواتین ہیں ہماری انہیں عقل کرنی چاہیے، اچھا کام کریں، کیونکہ ایک دن شادی کرنی ہے، ایک دن بچے ہونے ہیں اور انہوں نے بڑا بھی ہونا ہے. اور پھر ان بچوں کی جب شادی کرنی ہوتی ہے تب بڑے مشکلات، تب بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کو ان مسئلوں سے بچنے کے لیے ابھی سے اپنا کام بہت احتیاط سے اور بڑے دھیان سے کرنا چاہیے. اچھا چلیں، یہ وہ تو ہو گیا آپ کا کہنا ہے، آپ ایک ایڈوائس ہے کہ بھئی وہ ایسا پرفارم کریں، اس طرح کریں. اسٹیج کے اوپر بہت ساری ایسی خواتین جو صرف ڈانسر نہیں تھیں، مطلب ویسے بھی ان کا تعلق، ان کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، ہم نے اسٹیج پہ انہیں لائے، انہیں اسٹیج پہ کام کروایا اور پھر اسٹار بھی بنایا. تو کیا لوگوں کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا جو اس طرح کی خواتین کو لانچ کر رہے تھے کہ ان سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو کیا آپ کی فلم میں پہلے ایسی خواتین ان علاقوں سے نہیں لائی گئی تھی؟ نہیں، فلموں میں تو آتی تھی، ہاں، لیکن یہاں جو خواتین آئی ہیں وہ تو لائن نہیں لگی رہی یہاں تو اسٹیج پہ. فلم میں بھی بہت لائن لگی رہی ہے. میں تھیٹر کی بات اور اس کے حق میں بات نہیں کر رہی. کام تو کام ہے. اب لوگ ترقی کر گئے ہیں، اب بچیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ گئی ہیں، اب وہ اپنے گھر والوں کو کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یا وہ کر رہی ہیں. پہلے وہ نہیں دور تھا. پہلے ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ ڈانس جو ہے یہ سب سے اہم جو جز یا پہلو تھا فلم میں کام کرنے جی کا. ہاں تھا. ٹھیک ہے، جی تو انہوں نے وہیں سے ہی خواتین لی جو بہت اعلیٰ ڈانسرس تھیں. آپ دیکھ لیں نیلی، سبحان اللہ کیا اعلیٰ فنکار. مجھے اتنا اچھا لگا جاوید شیخ صاحب کا، میں ایک پڑھ رہی تھی یوٹیوب پہ، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت شکل والی فنکار، تو میں بھی کہتی ہوں کہ اتنی مکمل آرٹسٹ نیلی، کیا بات ہے. اپنی عزت سے اچھے طریقے سے کام کیا، چھوڑ گئی. انجمن جی نے بہت اچھا گریس کے ساتھ کام کیا. انہیں آج بھی رولز مل سکتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی. اور سب سے بڑی فنکارہ بابرہ شریف صاحبہ. بابرہ شریف آج بھی ویسے ہی خوبصورت ہیں، ویسے ہی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، ویسے ہی تمام لوگ جو ان کے اپنے ہیں ارد گرد، جتنے بڑے مخصوص لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے. اور وہ نہیں کرتی کام. علام میرے ہسبینڈ نے اور پھر ایک میرے بہت پیارے بھائی، انہوں نے ان کو لیے، انہوں نے کہا کہ آپ فلم ڈائریکٹ کر دیں اور بڑے اچھے پیسے، کہ بابر شریف صاحبہ آپ ہماری فلم ڈائریکٹ کر دیں، ہماری تمنا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو کام نہیں کرنا چاہتی، تسی میں ڈائریکشن چلا کے آ رہے ہو. وہ اپنی زندگی کو مزہ لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر بھوک ہوتی ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنا کھانا کھاتے کھاتے دوسرے کے پلیٹ میں ضرور دیکھتے ہیں کہ نہیں کیڑی بوٹی پائیے، ڈونگے چکی کڈے. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اندر کام کی بھوک نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک. انہیں دوسروں کا کام نظر آ رہا ہے کہ یار ہے کہ اڈا چنگا کر رہی ہے، یا یہ کیوں اتنی فٹ ہے. تو وہ اس چکروں میں وہ اپنے ساتھ اتنی زیادتی کریں کہ آپ نے پوری زندگی لگا کے اتنی محنت کی، پوری زندگی لگا کے آپ نے عزت کمائی، اور آپ نے ایک لمحہ لگا اور آپ نے اپنی عزت ہی گنوا لی. اب آپ دیکھیں سمینہ احمد صاحبہ نے شادی کی، لوگوں نے ان کی عزت کی، ہاں، کیونکہ سمینہ احمد صاحبہ جیسی دوسری خاتون نہیں وہ ہے. ایک ریزنیبل خاتون. ٹھیک ہے، عظمیٰ گیلانی صاحبہ ہیں، انہیں سینئر کہہ کے ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. خالدہ ریاست آج دنیا میں نہیں ہے. میں آج بھی عشق کرتی ہوں ان سے کہ کیا بات ہے، ایسی فنکار کہ آپ کا کبھی جی نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، انہوں نے شادی کب کی، کس سے کی، افیئر کیا. آپ صرف ان کے کام پہ. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے بات کی، بہت اہم بات ہے. عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، روحی بانو اور ان لوگوں کا ذکر کیا جو جن کی رسپیکٹ بھی تھی اور اداکار بھی بہت بڑے تھے. آج جو ڈرامہ بن رہا ہے، جو ہمارا اسٹیریو ٹائپ ڈرامہ بن رہا ہے، اور انڈین ڈرامے کو ہم کاپی کر رہے ہیں. جس انڈیا نے ہمیشہ ہماری فلم کو کاپی کیا، ہمارے اسٹیج سے انہیں جھگت کرنی سیکھی، ہمارے ڈرامے کو دیکھ کے ڈرامہ بنانا سیکھا، آج ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اب نا شارٹ کٹ کا ٹائم آ گیا. پہلے ایک رائٹر کوئی فلم لکھتا تھا تو وہ 3 مہینے کے لیے مری چلے جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کچھ لوگ جیسے خواجہ پرویز مرحوم بتاتے ہیں کہ وہ گانے لکھنے کے لیے جاتے تھے تو 2 2 3 3 مہینے کے لیے باہر چلے گئے ہیں.
اب وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں بھی تمام لوگوں کو ملنا ہے, آپ نے یہاں پہ ہر فنکشن میں بھی جانا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں. اب آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی میں دیکھتے دیکھتے آپ کے دماغ میں کوئی ون لائن آ گئی ہے, کوئی فلم دیکھتے ہوئے کوئی جملہ آپ کے دماغ میں آ گیا. بڑے کم لوگ ہیں جو, آپ خدا کی قسم ہے, ایسے ہی ڈرامہ کوئی شروع ہوا ہے اور ایک ایپیسوڈ نے پورا دیکھا اور میں نے کہا میں نے آگے نہیں دیکھنا. میں نے اپنے بندے کو میں نے کہا یہ اگر یہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا, اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے یار تینوں, میں کہا بھائی میں نے کون سے دور کے ڈرامے دیکھے ہیں اور کون سا کام نہیں دیکھا, آپ مجھے بتائیں. اندھیرا اجالا جس نے دیکھ رکھا ہو, ہر ایپیسوڈ ایک نئی کہانی, ابھی تک تو آپ اس کو کاپی کر رہے ہیں, آپ لوز اسٹاک کو کاپی کر رہے ہیں. آپ نیا کام تو لے کے آئے نا, نئی بات, نئی سٹوری. لو سٹوری سے نکلیں, آپ لو سٹوری سے باہر. محبت ضروری ہے لیکن ہر چیز میں محبت, ماں بیٹے کی بھی محبت ہے. کسی غریب پہ بھی بنا کے دیکھ لیں, پرانے ڈراموں میں دیکھیں آپ, اس پہ بات ہوتی تھی کہ ایک خاتون ہے اس کے 8 بچے کیوں ہیں. آپ ملک کی بھی سوشل ایشوز ڈسکس ہوتے ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ ہے کہ اس نے اس پہ تعویذ کروا دیا, اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ. آپ اپنے ملک میں اپنے رشتوں کی کیا بات کریں, سسر باپ ہے یار, خدا کی قسم باپ ہے. میں اپنی ساس کو اپنی ماں کہتی تھی. تو آپ کیا رشتہ دکھا رہے ہیں کہ ساس اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہے, یا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے جیٹھ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ میں نے معاف کر دے. میں میرے خیال میں اب ڈراموں کی طرف نا مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ, اور میرے خیال میں جن کا اس شعبے سے تعلق ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے وہ ڈرامے تھے کہ وارث ڈرامہ چل رہا ہے تو لوگوں نے بند کر دیے ہیں, دکانیں بند کر دیا کرتے تھے, کام چھوڑ دیتے انڈیا میں دیکھ رہے ہیں اندھیرا اجالا چل رہا ہے آپ کا, ایک محبت ایک افسانہ, اس طرح کی لاکھوں سیریل. دریا یا پنجابی بھی, آپ کے پنجابی ہمارے جیسا پنجابی کام پی ٹی وی جیسا ابھی تک کہیں بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, آج کے دور میں خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے رائٹرز بھی ہیں, وہ انڈیا کو کاپی کرتے ہیں یا پرانا پاکستان کاپی کرتے ہیں نا, فضول کی, مطلب وہ یا کیا کہتے ہیں وہ جو انڈین ہے لو سٹوری دیوداس, اس کو اٹھایا, اس کے 2 پیس ادھر سے پکڑے, 2 ادھر سے پکڑے, 2 ڈائلاگ ڈالے, فلم بنا دی, وہ سپر رائٹر سمجھا جاتا ہے آپ کا. دیکھیں آپ کے اس وقت سب سے جو مہنگا رائٹر ہے اور جس کی سیریل ہٹ جاتی ہے وہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب ہی ہیں. تو اپنے پتر دی فلم ہٹ نہیں کرا سکے جو ان کی ذاتی فلم تھی. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگ جب لائم لائٹ میں آ گئے تو ہم کیسے بہتری لا سکیں گے؟ بہتری آپ کیسے لائیں گے؟ آپ اچھے رائٹر کو لانے کی خود ہی کوشش نہیں کر رہے. آپ نے کتنی فائٹ کی ہے, آپ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کون سا رائٹر بہت اچھا ہے. آپ کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کس کی سفارش چلتی ہے کہ یہ کیا ایک سلسلہ جی فیمیل رائٹرز. حالانکہ میں خود فیمیل ہوں, لیکن کیا آپ کے پاس میل رائٹر ختم ہو گئے؟ آپ کے پاس پاکستان میں بہت اچھا زیادہ رائٹر, ہیں. لیکن آپ کیا وجہ کہ تعلقات, آپ کی دوستیاں, آپ سفارشات. جب سفارش ختم ہوگی تبھی کام اچھا ہوگا. سفارش کے ساتھ تو نہیں کام, آپ کچھ بھی درست نہیں کر سکتے. آپ اچھا ٹیلنٹ روک لیتے ہیں. آپ ایک لڑکی نے اچھا سین کیا, آپ اس کا سین ایڈٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ اگر اس کا سین چل گیا تو وہ جو میری مین والی ہے وہ تو نہیں وہ نظر نہیں آئے انڈرمائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ہمارا تھیٹر میں محمد رانا اب سپر سٹار ہے, وہ ہیرو, اور وہ تھیٹر پہ آیا. ابھی ہیرو آ رہا ہے سلطان رائسہ کا بیٹا, وہ تھیٹر پہ اس نے کام کیا. تو اس کا مطلب ہے اس وقت صرف اور صرف اگر پنجاب میں, لاہور میں, پورے پنجاب میں آپ کو بات کروں, اگر کوئی چیز بزنس اور ہٹ ہے تو وہ صرف تھیٹر ہے. اور تھیٹر کو درست کرنے کے لیے جو کچھ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا ہے وہ بہت بہتر کیا. اب ڈرامے بہت اچھے ہو رہے ہیں. اب ڈراموں میں ولگیرٹی, زوم آئینی اور غلط کپڑے پہننے والی, غلط ڈانس کرنے والی, وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ اڑ جائیں گے. اگر تو عظمہ جی اسی طرح
اس کام پہ دھیان اور نظر رکھیں گی. ٹھیک ہے, پاکستانی پنجاب سے انڈین پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں. انڈین پنجاب نے فلمز بھی بنائی ہیں جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں, کوئی لو سٹوریاں نہیں بنائی, سوشل ٹاپکس پہ فلم بنائی ہیں, چھوٹی چھوٹی جگتاں, اور سپر ہٹ فلم, اور میوزک ان کا. یہ ہمارا پنجاب ہم لوگ لیڈ کرتے تھے, مطلب ابرار الحق جو تھا وہ طویل عرصے پنجابی کا سب سے بہترین سنگر رہا. اب دلجیت دوسانجھ اٹھا کے لے گیا, اب ساری لائم لائٹ اس کے پاس چلی گئی, ستندر سرتاج کے پاس چلی گئی. بھائی ہیں ہمارے, پنجابی ہیں, لیکن وہ دیکھیں کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا وجہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا؟ لاہوری ایسے سا فلم انہوں نے ہٹ کرائی, فلم ہونا ٹکرائی. خدا کی قسم کیا فلم بنائی ہے, لاہوریے کی کیا قدر بتائی ہے, لاہوریے کی ہے نے. یعنی اس فلم کو دیکھ کے دل کرتا ہے یار ایسے لاہوری ہیں. آپ ان کے منجی بسترے دیکھ لیں بھائی, منجی بسترے فلم لگی ہوئی ہے, اور فلم لگی ہوئی ہے, اور ہم اپنے بچپن کی باتیں کرنی جو شروع میں ہے, فلم ہی مک گئی ہے, ہم لوگ چائے بنا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساری رات ہم باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں, ساری فیملی ہیں, کزنس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار فلانے دی شادی سے یہ ہوا, فلانے کی شادی پہ ایسے ہوا, یاد ہے مینا کی شادی پہ یہ کیا. یعنی وہ چیز وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں, جیسے ابھی آپ نے سید نور صاحب, ہمارا بہت بڑا نام, ٹھیک ہے, اب سید نور صاحب کی فلم ایک ہٹ ہو جاتی ہے تو کوئی ایک آدھ فلم ان کی بلکہ کافی فلاپ بھی رہ بھی جاتی ہیں, لیکن وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کی ہمیشہ عزت کرتی ہوں, قدر کرتی ہوں کہ وہ لگے رہتے ہیں. اب آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پروڈیوسر ہاں, اے کڑی تسی وچ رکھنی ہے, ہاں ٹھیک ہے, اے کڑی تسی رکھنی ہے. وہ کڑی, اب وہ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ خوبصورت ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں اسکرین پہ وہ کیسا کام کرے پہ گی, کیا پرفارم کرے گی, اس کی آواز کیسی ہے, اس کے پاس ویریشن ہے, اس کے پاس کیسے ایکسپریشن ہے, وہ کیسا ریئیکٹ کرتی ہے, تو ہم تو پتہ نہیں لگا, تو فلم تو خراب ہونی ہے نا. ہمارے ہاں ٹیلنٹ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ ایسے کہ جو اب اس وقت بھی بہت مدد کر سکتے ہیں شوبز کی, ڈراموں کی, ٹی وی پہ, تھیٹر پہ, فلم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان سے کچھ نہیں کروا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی بات نہیں سن سکتے. آپ اپنے سے چھوٹے بندے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو جی کہے, جو آپ کے لیے اپنے گھر سے, اے تاڑی بھابی نے تاڑے سے سالن بنا کے کلیا, اے ویکھو میں باہر گیا سا تاڑے سے پرفیوم لے کے آیا وہاں, سر اے ویکھو نا میں تاڑے سے جُتی لے کے آیا, سر پلیز. یا بھابی کدھر ہے, بھابی جی بھابی میں وہ کیا کہتے ہیں آج آپ کی بھابی نے یہ بنایا تھا تو میں نے لایا. ساڈے دور سے تو نہیں سی, ہمارے دور میں یہ تھا کہ اگر سنڈے کو 2 شو ہیں تو سب اپنے گھر سے اگر کچھ لے کے آئے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کے کھایا. لیتے تھے. حرام. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں, اور جو رشوت دے رہا ہے, آپ تو بہت پیاری ہیں, آپ تو بہت خوبصورت ہیں, آپ بہت اچھا شو ہوا, یہ بھی رشوت ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ سکیں. یار فردوس جمال صاحب نے اگر 2 باتیں کوئی ایسی کہہ دی تو آپ لوگوں کو بھول گئے کہ وہ کون ہے, کتنا بڑا فنکار ہے. یہ وہ فنکار ہے جن کے بارے میں ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, آپ کو یقیناً یہ بات یاد ہوگی, دلیپ کمار سے کہا تھا کہ دلیپ کمار صاحب کو کہ یہ پاکستان کا دلیپ کمار ہے. وہ شخص جو حسن میں بھی اور ہر جگہ پرفیکٹ, وہ شخص اگر اس ایج میں جب وہ اتنی بیماری کاٹ رہے ہیں, اللہ کسی پہ بیماری نہ آئے, بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, تو آپ انہیں کیا, آپ ان کے لیے اتنی باتیں کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اورنگزیب لغاری جیسا فنکار بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس عرفان کھوسٹ جیسا ٹیلنٹڈ رائٹر ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ مہنگے ہیں. عرفان آپ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں. ہاں جی, آپ کے پاس ایک ایسا رائٹر ہے جس کو لائن بھی نہیں لکھنی آتی, جس کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا, اور آپ نے اس کو ڈائریکٹر بنا دیا. کیا بکواس ہے. اسکرپٹ تھا ہمارے پاس 50 صفحوں کا, 60 صفحوں کا, جسے یاد کرتے تھے. بالکل بالکل. اور اب آپ ایک پیج لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلانا منڈا کر رہا ہے, کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتا. اچھا روبی, تھیٹر کی بات بھی ہو گئی, ویسٹ سب کچھ ہو گیا, اب آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں. آپ کو شروع سے شوق تھا اداکاری کا؟ مجھے لگتا ہے
مجھے مطلب لگتا کب ہے فیل ہوا آپ کو کہ آپ ایکٹر بن سکتی ہیں؟ نہیں، وہ تو جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو تب مجھے پتہ چل چکا تھا، کیونکہ میری ٹیچر نے مجھ سے وہ میں چھوٹے چھوٹے وہ رول کر لیتی تھی، مجھے یاد اچھی طرح اسکول سے. کے زمانے میں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اور 9th کلاس میں جب لگتا ہے کہ میں اس وقت تھوڑی سی بڑی ہو چکی تھی، تو پتلی سی چوئی سے تو تھی، تو مجھے آفر آ گئی. اور آفر بھی ایسے کوئی کرنا کہ تم ٹی وی یعنی اسکول میں کام کری تھی، تو کیسے تو کچھ صورتحال ایسی کہ 10th والوں کی پارٹی تھی، ہم لوگ دے رہے تھے، میں اس میں گجرے والی پھولوں والی بنی ہوئی تھی، اور وہ پیاری تھی، لمبے بال تھے، وائٹ ساڑی تھی. وہ کسی نے دیکھا ڈائریکٹر نے، اور اس نے کہا، وہ بھی اپنے بچوں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ پوچھو اس سے کام کرے گی. تو وہ کیا کہتے ہیں، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. تو بس میں نے تو گھر والوں سے پوچھا بھی نہیں، اور میں نے ہاں کر دی. بعد میں میری امی کافی عرصہ نہیں مانی. ابو جو تھے ان کو میں نے میرے پھپھو کا بیٹا تھا، اللہ اس کو زندگی سے دے، ہم نے مل کے بڑی زبردستی، کیونکہ ابو مجھ سے پیار کرتے تھے، بڑی بیٹی تھی، اور میں نے الحمدللہ اس کام کو میں نے ہمیشہ عزت دی، اس کام کو میں نے پیار کیا، اور اس کام نے مجھ سے پیار کیا. ٹھیک. اچھا، تو گھر والوں نے یعنی کہ والدہ کی طرف سے ریزسٹنس دی، والد صاحب نے سپورٹ کیا؟ میں نے جب تک فلم، میری امی کے انتقال کو، میری امی 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، جب تک میری امی زندہ تھی میری ماں نے مجھے فلم نہیں کرنے دی، میں نے نہیں کی. میری امی کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہیں وہی میرے والی وارث، تو انہوں نے مجھے اجازت دی، تو میں نے 3 فلمیں کی ہیں ابھی تک، اور اپنے ہسبینڈ کے کہنے پہ، ان کی اجازت سے، ورنہ میں نے کبھی زندگی میں فلم بھی نہیں کی شادی تھی. پسند کی؟ شادی آپ سمجھ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت، کسی کی دعا، اور میری امی، میری ساس، اور اس میں میرے جیٹھ کا بہت ہاتھ ہے. اور میرے خیال میں بعد میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اظہر سے محبت ہو جائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی میری شادی چلنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں حج کرنے گئی تھی، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے محبت ہو جائے. ان ویاہ تے کر لیا، طبیعت میری اونجدی ہے ایک جگہ تے میرا دل گھبران لگ پیندا ہے. تو میں تے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی کہ مجھے اس سے محبت ہوگی. یعنی اپنے شوہر سے محبت ہوگی، زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی. اگر ہم اپنی زبان میں آج کل جو چلتی ہے، کبھی کسی پہ کرش ہوا، کوئی بندہ بہت اچھا لگا یار، بندہ بڑا سونا، اور ایک خالی سونا ہوندا سی ایویں ہی تعریفاں کر رہے ہوندے ہیں. عورت نو کوئی مرد بعض اوقات اینا اٹریکٹ کر رہا ہوندا ہے کہ شی وانٹ فزیکل ریلیشنز ود ہم. ٹھیک ہے، اور سم ٹائم مردوں کو ایسی عورتیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، ایسا کبھی فیل؟ اچھا، الحمدللہ یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، بری بات ہے. میں اتنی ہی خوبصورت تھی، اور اتنی ہی تیز تھی، اتنی ہی تکھی تھی، کہ مجھے دیکھ کے بڑے سے بڑے بندے نے کہا کہ یار بہت سونی. ٹھیک. میری بدتمیزی دیکھ کے انہوں نے کہا باجی تو بہت پیاری ہیں. اچھا، اور پھر میرے سر پہ بڑے بہت تھے. ٹھیک. میرے سر پہ ایک جنوں کا سایہ تھا. ٹھیک. تو جس کسی کو میں اچھی بھی لگی ہوں گی تو اس نے مجھے کہا ہی نہیں. میں تو آج انہیں کہتی ہوں تہاڈا کھانا خراب ہوئے تسی مینوں امیر ہی نہیں ہون دیتا. میں باہر کے ملک میں گئی ہوں، اگر کہیں بھی تو امان اللہ صاحب، ابو صاحب، یا مستانہ جی، یا ہاں، یہ سارے میرے جو بڑے ہیں، گارڈینز ہوتے تھے. او مائی گاڈ، انہوں نے مجھے تو کہیں باہر نکلنے نہیں دیا. خبردار نہیں باہر نکلی کٹھے. اور پھر اس دور میں ایسا ہوتا تھا اکٹھے ہی ٹریول کرتے تھے. تو مجھے میرے بڑوں نے کافی اتنا سمجھایا کہ جو تیرے مقدرہ دے نے وہ تیرے کول کھو نہیں سکدا، تے جے تو حرام دے پیسے حلال دے چ پائے تے تیرے حلال دے بھی ٹوٹ وہ بھی جان ٹوٹ گے. جان گے. میں وہ حلال اور حرام کی وہ جو پہچان ہے، اس کے دوران میں نے اس کام کو محبت کی. لوگ کچھ بھی کہے، مجھے پتا اس کے نیچے کمنٹس آئیں گے یہ کام خراب ہے، یہ کام ایسا ہے، لیکن میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو حرام کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ اپنی باس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، لیٹ آ کے غلط بات کرتے ہیں، تو حرام تو بہت سے لوگ اپنے مختلف کاموں میں انداز کریں میں ہیں نا. کر رہے ہیں. تو ہمارا کام جو ہے، جہاں پہ عورت خود چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں تو دیکھا جائے تو آپ سمینا پیرزادہ صاحب کو دیکھیں، ہاں. کیا کلاس کا اپنے زندگی انہوں نے. ابھی میں کہتی ہوں ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے. اور اگر میں کسی کو اپنا آئیڈیل، اور میں کسی خاتون کو کہتی ہوں کہ مجھے وہ زندگی ہو تو ایسی ہو، وہ صرف 2 ہی خواتین ہیں. ایک صبا پرویز صاحبہ،
کیا بات ہے. اور ایک سمینہ احمد صاحبہ, یہ دونوں مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں نے انہیں شروع سے دیکھا ہے. سمینہ احمد صاحبہ کو کیونکہ میں جب الحمرا آرٹس کونسل میں نے وائٹ ساڑی پہنی ہونی, اور جو دبنگ ان کی پرسنالٹی اور ان کا گفتگو کرنے کا انداز, اور صبا جی کے ساتھ کیونکہ میں نے تھیٹر بھی کیا ہے, ان کے ساتھ میں نے آؤٹ ڈور بھی کیا ہے تھیٹر, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے صبا پرویز بہت زیادہ, میں ان سے متاثر ہوں. اور مردوں میں ساتھی آرٹسٹ کو کولیگ جو اپنی فنکاری کی وجہ سے, ایکٹنگ کی صلاحیت کی وجہ سے, اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے پسند ہو؟ ہائے سارے مجھے تو پسند ہیں. مجھے تو مستانہ, مجھے تو ببو جی, مجھے تو سہیل احمد صاحب, مجھے وسیم عباس صاحب. اب میں کس ایک, اب دیکھیں ناصر چنیوٹی بھائی, افتخار ٹھاکر کا ایک اپنا رنگ ہے, تو اب میرے لیے تو سبھی ایک سے ایک بڑھ کے ہے کہ, اور اب کے جو لڑکے کام کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ بڑوں کی کیا عزت کرنی ہے. گلفام یا کیسر پیا, یہ وہ فنکار ہیں جن کا میں اب اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ یہ, یا رضی ہے, کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ بچے نا. اور اب پرانوں کو چھوڑ کے ہمیں نئےوں کو اس لیے میں نام لیتی ہوں کہ اب ان کو بھی آئے ہوئے اتنے سال ہو گئے. اب گلفام اتنا ٹیلنٹڈ ہے, ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود انسان بہت پیارا ہے. اور انسان جو پیارا ہے آپ دیکھ لیں, اس کے جنازے سے پتہ لگ جاتا ہے وہ کتنا پیارا فنکار ہے. ابھی انور علی صاحب نے کتنے عرصے سے کام چھوڑا ہوا تھا, لیکن میں کہتی ہوں میں ان کو ہاسپٹل بھی ملنے جاتی رہی ہوں, اور الحمدللہ ابھی تک میرا ان کے ساتھ وہی تعلق ہے, چاہے ان کا انتقال ہو گیا اس گھر میں میرا وہی تعلق ہے. کوڈو صاحب ہیں, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, خاص مقام دے. سردار کمال صاحب میرا, طارق ٹیڈی, اللہ اس کو جنت میں خاص مقام والا درجہ دے. یہ وہ فنکار ہیں جن کو ہم کبھی بھول تھوڑی سکتے ہیں. اچھا, آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا ٹی وی کے اوپر, فرق کیا محسوس ہوا اسٹیج کے مقابلے میں, وہ جو ٹی وی کا ایک شو تھا, اور اس میں کیا فیل کیا آپ نے, کیا ڈفرینس تھا, اور اداکاری مشکل تھی یا آسان تھی وہاں پرفارم کرنا؟ میرے خیال میں اس کے لیے مجھے گلا صاف کر لینا چاہیے. میں جب آفتاب اقبال صاحب کے پاس گئی ہوں اس وقت الحمدللہ میں کام بہت کر چکی تھی, اور الحمدللہ میری ایک پہچان, ایک نام تھا, اور آلریڈی میں ایک مارننگ شو 12 سال سے کر رہی تھی. الحمدللہ. تو میں ان کے پاس جب گئی ہوں تو مجھے وہ اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں کہ روبی جب میرے پاس آئی تو وہ ہٹ تھی, لیکن جب میں ان کے پاس گئی تو پھر انہوں نے مجھے نئی مٹی سے گوندا. یہ میں وہ بات کر رہی ہوں جو کوئی مطلب کسی کو سمجھ آئے گی, یعنی نئی مٹی سے گوندا, یعنی روبی انم مٹا کے ایک نئی روبی انم, جس کو صبر کرنا پڑا, جس کو برداشت کرنا پڑا, جس کو اپنے ٹائم کا ویٹ کرنا پڑا, اپنے گول کا, اپنے بال کا, کہ ہاں بھی کب میں نے چھکا مارنا ہے, کب میں نے چوکا مارنا ہے, یا کب. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس پورے شو میں کوئی بات ہی نہیں آئی. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. ان کے ساتھ ہر بندہ کام نہیں کر سکتا. فیمیل میں واحد, ابھی تک میں اپنے لیے غرور سمجھتی ہوں کہ میں نے 12 سال کام کیا. کسی اور خاتون نے ابھی تک پورے 12 سال ان کے ساتھ کام نہیں کیا. میں نے ان کے ساتھ ہر چینل پہ کام کیا. میں نے ان کے ساتھ جیو پہ بھی کام کیا, آپ پہ بھی کیا, ایکسپریس پہ بھی کیا, نیو پہ بھی کیا. میں نے ان کے ساتھ جہاں جہاں انہوں نے کیا, میں نے ان کے ساتھ ہر چینل پہ کام کیا. ماشاءاللہ الحمدللہ, اور بڑا اچھا کام کیا, اور بڑی عزت سے کام کیا, بڑی محبت سے کام کیا. اور مجھے یہ پتہ لگا کہ میں کھ بھی نہیں. مجھے آفتاب صاحب کے ساتھ پتہ لگا کہ میں کھ بھی نہیں. میں جو کر کے آئی ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھا. کام تے اینو کہندے نے. میں نے تو کبھی انتظار نہیں کیا تھا. میں نے وہاں انتظار کرنا سیکھا. میں نے وہاں یہاں دیکھا کہ میں 3 گھنٹے بیٹھی, میرے ایک بھی لائن نہیں میرے پاس آ رہی. اچھا, اور جہاں دل کیا, جہاں لگا انہیں کہ ہاں بھی یہاں روبی ہونے چاہیے, وہاں انہوں نے مجھے کام کروایا, اور میں نے اس کو پوری ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس کو اسی انداز سے پیش کروں جو وہ چاہ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے ساتھ کام کر کے مجھے عزت ہی ملی. ان کے ساتھ کام کر کے مجھے لوگ پا صادق کہنا شروع ہو گئے. صادق, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. صادق میرے لیے اتنا لفظ خوبصورت تھا. صادق سچا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے اتنی عزت. پا صادق, مجھے بڑے لوگوں نے بڑی محبتیں
اس حوالے سے پھر پوری دنیا میں ان کے ساتھ ہم ٹور کر کے آئے، کینیڈا گئے، قطر گئے، دبئی گئے، پتہ نہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ ٹینشن نہیں لی، کام کو انجوائے کیا، اوور ورک کیا، اوور ورک کیا، کیونکہ ہم لوگ تھیٹر کے لوگ ہیں، رات کو کام کیا، ساری رات گپے لگائیں، سارا دن سوئے، دل کیا ٹی وی پہ گئے، دل کیا نہیں کیا، وہاں جا کے ٹائمنگ کا پتہ لگا، ٹائم کیا ہے، ڈسپلن کا اندازہ ہوا. وہاں جا کے پتہ لگا کہ زندگی میں صبر کیا ہے، وہاں جا کے پتہ لگا کہ اللہ پہ توکل کرنا کیا ہے. اے اللہ کو اتنی دفعہ یاد کر، یا اللہ ایک چھکا، یا اللہ ایک لائن، یا اللہ ایک لائن، میرے اللہ کوئی ایسی رحم، یا اللہ میرے خدا کو اتنا یاد، نماز پڑھنا. الحمدللہ وہ نماز تو میں شروع سے پڑھتی تھی، یہ نہیں، وہ تو آپ کے گھر کے ماحول سے ہی ہوتا ہے، تو لیکن اتنا قرآن پڑھنا کہ یا اللہ میرا دماغ صاف ہو جائے، کسی کی بدخوئی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کہ دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں نے کسی کی برائی کی تو میرے کام میں خلل پڑے گا. آپ یقین جانیے میں نے کتنے عرصہ کسی ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھتی تھی جو کسی کی برائی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کام خراب ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ تسی اج کسی دا اج خراب کرو گے ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ تو ਹੋਏਗਾ. کل تہاڈا خراب ہونا ہی ہونا ہے. تو میں کوشش یہی کرتی تھی، میں شرارتی ضرور ہوں، میں کیا کہتے ہیں ببانگ دوہل بات کرتی ہوں، میں کبھی بھی زندگی میں وہ بٹرنگ رٹرنگ مجھے نہیں آتی. میں جو ہوں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں، سب کے سامنے ہوں، سب کے ساتھ ایسے ہی پیار کرتی ہوں. اچھا ایک آخری سوال، آپ خود بھی ایک سینئر آرٹسٹ ہیں، ریسپیکٹڈ آرٹسٹ ہیں، آپ کے فیلو کولیگس، آپ سے جونیئر، آپ سے سینئر، اوور آل کمیونٹی اگر کسی کو میسیج دینا چاہیں تو کیا میسیج دیں گے؟ ہاں میں میسیج میں اپنے جتنے بھی جونیئرزم سے یہ کہوں گی کہ زندگی میں اپنے بڑوں کی عزت کرو، تمہاری عزت ضرور ہوگی. یہ روبی انم نے دیکھا ہے. صبر کرنا سیکھیں، صبر کریں. میں اس وقت تھیٹر پہ کام کر رہی ہوں، میں بہت کچھ دیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں، لیکن کوئی ایک آدھ شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹر اجمل ملک کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، رائٹر ڈائریکٹر، میں ان کی وجہ سے بہت انجوائے کرتی ہوں کام کو، کہ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یہ ایسے تو میں بہت صبر کرنے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یا تو پھر بالکل ہی انج ہو جاؤ نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا. فردوس جمال صاحب نے نا انہوں نے کہا اچھا یار جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، نہیں کرے کام. عرفان کھوسٹ اپنی مرضی سے دل کرے ان کا کام کرے، نہیں کرے، یا تو انہیں پیسے اکٹھے کر لو تو یا پھر صبر کر لو. صبر کرنے کا مطلب ہے کہ جس نے کہا جی آپ نے کہنا ہے جی، اس کو کہتے ہیں صبر. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے سامنے کہا جی تو بعد جا کے خانہ خراب ہوئے، نہ صبر وہی ہے کہ جی تو پھر جی. اور میں اپنے بہت سارے ساتھیوں کو، فیمیل فنکاروں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی، پورے جہاں تک فیمیل سن رہی ہیں، طلاق کے لیے غلط بات مت کیجیے، طلاق کو پروموٹ مت کیجیے، طلاق کے حق میں بات مت کیجیے. ہماری شوبز پورا پاکستان میں کتنی خواتین ہوں گی، ہم لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. شادی بڑی عمر میں کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ یہ مت کریں پلیز کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس کے ساتھ نہیں بنی. میں کسی اور فنکارہ کی بات کر رہی ہوں تو مجھے لگا کہ میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتی تو میں نے ڈیورس لے لی. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آزادی چاہیے، مجھے کھلی فضا چاہیے، مجھے آزادی چاہیے. یہ کیا آزادی ہے؟ آپ کا مذہب اگر تو آپ کا مذہب اجازت دیتا تو پھر آپ یہ بات ضرور کریں. اب ہمارا مذہب ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم سر پہ دوپٹہ، یہ بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کریں گے اور میں ان کی بات سننے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں یہی کام کرتی ہوں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ طلاق کو پروموٹ نہ کریں. خدا کے لیے آپ کو دیکھ کے بہت سی بچیاں سیکھ رہی ہیں کہ وہ کہتی نا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مرد، آپ بھی شادی شدہ ہیں، میں بھی شادی شدہ ہوں، مرد جو ہوتا ہے وہ جب اللہ نے اس کو اتنی طاقت یا اتنی عزت دی ہے میرے مالک نے، تو ہم اس کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم اس کی صحت کا، اس کے کھانے کا، اس کی سوچ کا، اس کی خوشی کا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، رب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کون سا قانون اور کون سی ایجوکیشن ہے جو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کریے؟ میں تو اس کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی،
ہمارے بہت سے لوگ ایسے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم پہ لاگو تو نہیں ہے، لیکن مرد کو خوش رکھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس نے گھر چلانا ہے. اور جب دو مرد، یہ اب پوری دنیا میں مرد اور خواتین اکٹھے گھر چلاتے ہیں تو وہ کوئی ایک دوسرے پہ احسان نہیں کرتے. میرے میاں نے مجھے اگر کام کی اجازت دی ہے تو میری خوشی کے لیے، میری صحت کے لیے دی ہے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا. میں نے 14 سال نہیں تھیٹر کیا، اگر اب مجھے جس دن وہ کہے گا میں چھوڑ دوں گی. مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ عورتوں کو بتائیں کہ برداشت کریں گے تو ایک اچھی ماں بنے گی. جو عورت برداشت کرے گی اس کی عزت ہوگی، اور عزت ہمیشہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں، اس کو عزت کہتے ہیں. وہ عزت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو 5-10 ہزار روپے شادی میں جا کے دے دیا، کسی کو کپڑے دے دیے ہیں، کسی کے لیے کوئی گفٹ لے گئے. وہ عزت نہیں ہے. عزت وہی ہے جو کہ نا یار کڈے چنگی ماں دیتی ہے، یار ماں پیو دی عزت رکھی ہے. تو پلیز یہ سکھائیں، صبر سکھائیں، بچیوں سے کہیں کہ محبت سے اپنے میاں کو فتح کریں، پیار سے فتح کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کیا ہر دوسرے دن میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں فلانی نے کہہ دیا جی مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب ہم کافی ہو گیا، اب ہم دونوں کا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو آزاد کر دینا چاہیے تھا. بھئی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، آپ اس کو کیسے اس طرح کہہ سکتی ہیں؟ میں صرف آج کل میں بہت کم کام کر رہی ہوں، لیکن جتنا بھی کر رہی ہوں میں سوشل میڈیا پہ آ کے یہی ایک سوال کرتی ہوں کہ خدا کے لیے بس طلاق کو پروموٹ مت کریں. طلاق 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 اس چیزوں سے دور ہو جائے، ورنہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک کا گھر خراب ہوا تو آپ گناہ گار ہیں. تو خدا کے لیے گناہ گار مت بنیے، کوشش کریں اچھا کرنے کی، جس سے کہ مالک کائنات ہمیں معاف کر دے. مرنا تے ہے، وہ تو مرنے ہی یاد نہیں. یہ بوٹوکس اور یہ سکن کھچوانے سے یا یہ جو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی بہوؤں کی عمر کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ اپنی بیٹی، آپ اپنے داماد کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ مت کہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو ساس نہیں لگ رہی نا اس کے ساتھ، آپ تو اس کا پیئر لگ. یار یہ شرم والی بات ہے. ہماری ماؤں نے دوپٹے لے کے پکچریں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کون سی ہے کہ آپ کا داماد آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے اور آپ وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ میرے تو مذہب میں کہیں نہیں ہے. اب میرے خیال میں اگر میری بات کسی کو بری لگے، میرا یہ میسیج ہے کہ طلاق کے لیے کوئی بات نہ کریں، محبت کریں اور پیار سے ایک دوسرے کی عزت کریں. اور اگر میری بات کسی کو بری لگے تو مجھے معاف اس لیے کر دیجیے گا کیونکہ جس طرح کا انہوں نے انٹرویو لیے ہے ایڈا تیز اور جتنا فاسٹ انہوں نے سوچا ہوا تھا، تو اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. لیکن آپ کا انداز بیاں بہت خوبصورت، آپ کے سوال ایک بہت اچھے سوال تھے. رہتا ہے انہی باتوں سے، آپ کی باتوں سے ایک سوال ایڈ ہوا ہے ابھی میرے ذہن میں ہے. ثانیہ سعید ایک اداکارہ ہے ہماری، بہت اچھی اداکارہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں، شی از اے گڈ آرٹسٹ. ثانیہ سعید نے کہا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی، ثانیہ سعید صاحبہ نے نہیں کہا یہ. ثانیہ سعید نے ان کی بات، جو پہلی خاتون ہے ان کی بات، کہ ثانیہ سعید بھی وہی ہے نا جنہوں نے 35 سال کے بعد طلاق لی ہے. ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے نا. اتنی بڑی فنکارہ ہے، میں اس کی اتنی بڑی فین ہوں، آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں ان کی اتنی بڑی فین ہوں، اتنی بڑی فین ہوں کہ وہ اتنی پیاری فنکارہ، اتنی اچھی انسان ہے، اتنی اچھی انسان ہے. لیکن انہوں نے 35 سال کے بعد طلاق لی، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم کوئی کچھ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اس بات کو چھپا کے رکھتے تو کیا تھا. مجھے خوشبو کی بات اتنی اچھی لگی کہ وہ 5 یا 7 سال سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی علیحدگی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک تھیٹر یا فلم سٹار، 5 یا 7 سال وہ اپنے میاں سے الگ رہی. لوگوں نے اب آ کے کہا کہ اس کو ڈیورس ہو گیا، تو اس نے اس بات پہ اتنی ضد، اتنی بحث اور اتنا ریئیکٹ کیا، مجھے اچھا لگا. وہ کہتی ہے میرا پرسنل میٹر آپ ہے. کون ہوتے ہیں اس پہ وہ کرنے والے؟ اس نے کہا آپ کے پاس میرا طلاق نامہ لکھا ہوا ہے، یا ارباز نے کہیں کہا، یا میں نے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی. تو مجھے تو اس پہ اچھا لگا کہ اس نے اپنے رشتے کی عزت اور قدر کی. تو رشتوں کی عزت اور قدر کریں، اور عورت کے پیسوں میں برکت ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے بہتر. آپ میں سے کتنے مرد ہیں جنہوں نے کتنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ میں سے کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو حج کروایا ہے؟
ایک خاتون, اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, آپ یہ جو چیز بتانی ہوتی ہے حج کا, عمرے کا, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, یہ ہم لوگ اس لیے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اس میں جو ہم نے برکتیں ڈھونڈی ہیں وہ کام کریں. اب کوئی فضول عورت اٹھ کے یہ بات کرے, دیکھے جی یہ تو حج کر کے شو ماری ہیں, وہ حج شو نہیں, اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا وہاں. آپ عمرے کے لیے جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لکھا آپ نہیں جا سکتے. آپ حاجی کو بات کریں گی, اس کا جواب اللہ نے دینا ہے. جب کوئی کہتا نا ایڈی تو حاجن, تو اس وقت اللہ کے دل میں غیرت جاتی ہے, اللہ جی جواب لیں گے. اس لیے آپ سوشل میڈیا کو اتنا خراب مت کریں, آپ اپنی عزت کریں, عزت کروائیں. صبا پرویز صاحبہ کو کبھی کسی نے تو نہیں کہا, کبھی سمینہ احمد صاحبہ کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا شادی کے بعد. آج تک عظمیٰ گیلانی صاحبہ کو سلوٹ کرتے ہیں. خالدہ ریاست دنیا میں نہیں ہے, ان کی عزت ہے. روحی بانو دنیا میں نہیں ہے, ان کو آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں. آپ نے شجاعت ہاشمی صاحب کا نام لیا, میں نے ان کو سلوٹ کیا. آپ کیوں نہیں ان لوگوں جیسے بننا چاہتے جو واقعی فنکار ہیں؟ اب میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مومو ہینا دل پذیر, میں نے اس کے منہ سے ہمیشہ مزے کی بات سنی ہے, میں نے اس کو ہمیشہ عاجز ہی دیکھا ہے. آپ نے ضروری ہی چھتر کھا کے باز آنا ہے. آپ اپنی عزت خود کروائیں. اور میں جہاں تک اگر میری بات واقعی کسی کو بری لگتی ہے, میں ان کو ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. پنجابی زبان میری مادری زبان ہے, میں پنجابی زبان سے پیار کرتی ہوں. پنجابی زبان میرا عشق ہے. میں نے پنجابی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا اس زبان کی وجہ سے. اس لیے میری زبان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا یا میری زبان کے بارے میں دنیا میں کہیں بھی کسی نے کوئی بات کی, شاید کوئی اور جواب دے نہ دے, اب میں اپنی پنجابی زبان کے لیے میں جواب دوں گی, کیونکہ میرے پاس میرا پلیٹ فارم ہے. میں اپنے چینل سے ان کو جواب بھی دے سکتی ہوں کہ میری زبان میری مادری زبان ہے. میرے لیے میرا پاکستان زندہ باد, میری پاک فوج, میری پاک آرمی زندہ باد. لیکن آپ کہیں اس کو توڑے نا, پنجابی کا مذاق مت اڑائیں, چاہے وہ کتنا بڑا سپر سٹار میل ہے یا فیمیل ہے, وہ اپنی عزت خود ہی کروائے گا. میری پنجابی زبان کی عزت کرو گے تو میں تو پاکستان کی عزت کرتی ہوں. میرے لیے میرا پاکستان زندہ باد, میرے لیے سندھ زندہ باد, میرے لیے سرحد زندہ باد, میرے لیے بلوچستان زندہ باد, کیونکہ میں پاکستانی ہوں. پہلے میرا گرین پاسپورٹ ہے, مجھے قدر ہے, مجھے عزت ہے. لیکن آپ ان کو الگ الگ نہ کریں. پنجابی اور اردو میری قومی زبان ہے. جب میری قوم ہے تو میں زندہ ہوں نا, میری قومیت ہے, میں اس قوم کے ساتھ ہی ہوں نا, اس ملک میں ہوں تو میں پنجابی ہوں نا. تو اس لیے میرے لیے میری قومی زبان اور میری مادری زبان دونوں ہی بہت قابل عزت ہے. بہت شکریہ روبی, آپ نے بہت ہی سیرحاصل گفتگو کی اور اپنی حسب روایت اور حسب عادت بہت بلنٹ گفتگو کی. آپ سے بہت اچھی ملاقات رہی, اور اس پروگرام کے بارے میں یا اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں جو رائے ہے وہ تو عوام ہی دیں گے.